یہ کہانی ہے یوسف نامی ایک غریب لکڑہارے کی، ایک ایسا انسان جس کی زندگی بہت سادہ تھی، روز کی محنت اور تھوڑی سی کمائی، لیکن اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ قدرت اس کے کردار کو آزمانے کے لیے ایک ایسا امتحان تیار کر رہی ہے جو اس کی پوری دنیا بدل دے گا۔ تو یوسف کے سفر کو ہم 4 حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے صبر کا امتحان، پھر اس کے کردار کی آزمائش، اس کے بعد ایک جادوئی انعام، اور آخر میں ہم جانیں گے کہ اس کی حقیقی میراث کیا تھی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، صبر کا امتحان۔ کہانی ایک بالکل عام دن سے شروع ہوتی ہے جہاں یوسف اپنی روزی کمانے کی جدوجہد میں لگا ہوا ہے، لیکن آسمان پر کالے بادل چھا رہے ہیں اور ایک ایسا طوفان آنے والا ہے جو نہ صرف اس کی محنت بلکہ اس کے خاندان کے مستقبل کے لیے بھی ایک خطرہ بننے والا ہے۔ اس دن کا منصوبہ تو بہت سیدھا تھا، سوکھی لکڑیاں بیچ کر اپنے خاندان کا پیٹ بھرنا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اچانک ایسی طوفانی بارش ہوئی کہ اس کی ساری محنت پر پانی پھر گیا اور اس کی لکڑیاں گیلی ہو کر بظاہر بالکل بیکار ہو گئیں۔ اب یہاں کہانی ایک بہت اہم موڑ لیتی ہے۔ مایوس ہونے یا غصہ کرنے کے بجائے یوسف نے تقدیر پر بھروسہ کیا۔ اس نے خود سے کہا، یہ سب اللہ کی مرضی ہے اور اس میں ضرور کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی۔ یہ یقین اس کے سفر کا سب سے اہم قدم ثابت ہوا۔ شام ڈھل رہی تھی، بازار سنسان تھا اور امید تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ تبھی ایک غیر متوقع گاہک ایک بہت ہی عجیب درخواست لے کر اس کے پاس آیا، اور یہیں اس کے صبر کا امتحان رنگ لایا۔ جس گیلی لکڑی کو وہ ایک مصیبت سمجھ رہا تھا، وہی اس حکیم کے لیے ایک نایاب چیز تھی۔ اس نے نہ صرف ساری لکڑی خرید لی بلکہ اس کی دگنی قیمت بھی دی۔ ایک ہی لمحے میں یوسف کی مایوسی ایک ایسی خوشی میں بدل گئی جس کا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تو اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، کردار کا امتحان۔ صبر کی آزمائش تو وہ پاس کر گیا، لیکن اگلی صبح ایک نیا چیلنج لے کر آئی۔ اب یوسف کو لالچ اور خطرے کا سامنا تھا، جہاں اس کی ایمانداری اور ہمت دونوں کو پرکھا جانا تھا۔ کل کی غیر متوقع کمائی کی یاد اس کے ذہن میں تازہ تھی، اور یہیں اس کے اندر پہلی کشمکش شروع ہوئی۔ اس نے ایمانداری کا راستہ چنا، اور جیسے ہی اس نے یہ فیصلہ کیا، قدرت نے فوراً اس کے کردار کو ایک اور بالکل مختلف خطرے سے آزمایا۔ یوسف کو ایک لمحے میں فیصلہ کرنا تھا، اپنی جان اور پیسے بچائے یا پھر ہمدردی دکھائے۔ اس نے اپنی روزی روٹی پر ایک انسان کی جان کو ترجیح دی، اور یہی وہ انتخاب تھا جس نے آگے چل کر سب کچھ بدل دیا۔ اب آتا ہے کہانی کا تیسرا حصہ، جادوئی انعام۔ یوسف نے ایک جان بچائی تھی، لیکن اسے یہ اندازہ بالکل نہیں تھا کہ اس کی نیکی کا صلہ اس قدر غیر معمولی طریقے سے ملنے والا ہے۔ پیسوں کے بجائے حکیم نے اسے بظاہر عام سے بیجوں کی ایک چھوٹی سی تھیلی دی، اور ساتھ ہی ایک پراسرار وعدہ بھی کیا۔ یہ بیج کسی عام بیج کی طرح نہیں تھے، یہ ایک ناممکن رفتار سے بڑھے، جس سے صاف ظاہر تھا کہ یہ کوئی معمولی تحفہ نہیں ہے۔ ان سنہری پھلوں کے اندر سے ہیرے اور جواہرات نکلے۔ ایک غریب لکڑہارا راتوں رات امیر کبیر ہو گیا۔ لیکن یہ نئی دولت صرف خوشیاں ہی نہیں بلکہ اپنے ساتھ نئے اور مشکل چیلنجز بھی لے کر آئی۔ اس کی اچانک دولت دیکھ کر گاؤں والے حسد کرنے لگے، لیکن یوسف نے کمال دانشمندی سے ان تمام خطرات کو سمجھا اور عاجزی کا دامن تھامے رکھا۔ تو اہم بات یہ نہیں کہ وہ امیر ہو گیا، بلکہ یہ ہے کہ اس نے اس دولت کا استعمال کیسے کیا، اور یہ ہمیں کہانی کے آخری حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ اس حسد اور شک کے ماحول کے بیچ ایک حقیقی بحران نے سب کو خوف میں ایک ساتھ لا کھڑا کیا۔ ایک لمحہ بھی سوچے بغیر یوسف نے اپنی پوری دولت اپنے گاؤں والوں کی زندگیاں دوبارہ بنانے میں لگا دی، اور جیسے ہی اس کی دولت نے اپنا اصل مقصد پورا کیا، وہ جادوئی پودے مرجھا کر مٹی ہو گئے۔ سب کچھ کھو دینے کے باوجود یوسف کا کردار نہیں بدلا، اور یہی کردار اسے ایک آخری بہادرانہ عمل کی طرف لے گیا۔ جب بادشاہ نے اسے منہ مانگا انعام دینے کی پیشکش کی تو یوسف کے جواب نے پورے دربار کو حیران کر دیا۔ اس نے ایسی چیزیں مانگیں جن سے اس کی پوری برادری کو فائدہ ہو، اور ایسا کر کے اس نے سونے اور ہیروں سے کہیں زیادہ بڑی دولت حاصل کی۔ یوسف کی کہانی ہمیں اسی سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، شاید حقیقی خوشحالی وہ نہیں جو ہم اپنے لیے جمع کرتے ہیں، بلکہ وہ ہے جو ہم دوسروں کو دیتے ہیں۔